کہ ملا یازر الفقیہ اس کتاب میں ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے. دیکھیں یہ کالا کپڑا پہننا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مصائب میں یہ رواج تھا. ان کے احادیث ان کے اپنی کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں فرعون کا علامہ صاحب نے اچھا جواب دیا, شہنشاہ نقوی صاحب نے اس شخص کو بہت اچھا جواب دیا کہ دیکھیں جو شخص ریگولرلی, وہ اپنا یونیفارم تھا نا یہ فرعون کا, بنی عباس کا یونیفارم ہی بلیک کلر تھا, یونیفارم بناتا ہے بلیک کلر, یہ غلط ہے. لیکن کسی مقصد کے لیے اگر کالا لباس پہنا جائے وہ غلط نہیں ہے. یہ کتاب مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ حمزہ احمد الزین, چاپ دار الحدیث القاہرہ, یہ جلد نمبر ہے 18. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 558 ہے, حدیث نمبر ہے 27341. اسماء بنت عمیس کہتی ہے کہ جب جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے, اتانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے. اسماء جناب جعفر علیہ السلام کی وائف تھی, آپ کے شوہر کا انتقال, شہادت ہو گئی, تو وہ آ گئے ہمارے گھر. فرمایا قومی, کڑی ہو جائیں یہاں پر, البسی ثوب الحداد 3, 3 دن آپ نے کالے لباس پہنے. آپ کی شوہر کی شہادت ہو چکی ہے, 3 دن آپ نے کالے لباس پہنے. ثم اصنعی ما شئت, اس کے بعد آپ جو مرضی کریں, 3 دن تک آپ نے کالے لباس پہنے. اچھا یہ ثوب الحداد کس کو بولتے ہیں؟ یہ تہذیب اللغہ ہے لأبی منصور محمد ابن احمد الازہری, جزء 12, صفحہ نمبر 436 میں ملاحظہ کریں. اسماء ابن عمیس کی حدیث, لما اصیب جعفر امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال تسلبی 3 ثم اصنعی ما شئت. تسلبی سے کیا مراد ہے؟ ای البسی ثیاب الحداد السود. حداد بولتے ہیں مصیبت. تسلبی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ مصیبت کے اور عزا کے کالے لباس 3 دن تک پہن لیں. اچھا یہ کتابیں نہیں ہیں, یہ کتاب صحاح ہے, تاج اللغہ و صحاح العربیہ, جوہری صاحب کی بہت مشہور معروف بہترین کتاب ہے. والحداد ایضا ثیاب المعتم السود. وہ احمد کا اپنے حدیث دیکھا نا, البسی الحداد ثوب الحداد 3. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ 3 دن تک آپ نے حداد کے کپڑے پہنے. حداد کس کو بولتے ہیں؟ ثیاب المعتم السود, ماتم کے کالے کپڑے, اس کو حداد بولتے ہیں. لسان العرب لابن منظور الافریقی, جلد نمبر 3, چاپ دار الصادر. یہاں پہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, والحداد ثیاب المعاتم السود, یہ کالا کپڑے پہننے کو کہتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کالے لباس پہنتے تھے, ایسے نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں پہنتے تھے. یہ بصائر الدرجات ہے, جو شیخ کتاب ہے, صفار صاحب کی کتاب ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 304 میں ملاحظہ کریں, فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ادا کیا نماز فجر کے بعد. وعلیہ قمیصۃ سودا, اور انہوں نے کالا قمیص پہن رکھا تھا. تو پھر وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے خطبے میں کیا بیان فرمایا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کالا کپڑا پہننا نہ حرام ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. سفید کپڑا پہننا زیادہ بہتر ہے, لیکن وہ اس میں حرمت نہیں. کوئی اپنا وہ بنا دے اپنا یونیفارم پکا ہمیشہ کالا پہنے, یہ جو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے. اور پھر دیکھیں جہاں تک اس کی بات ہے کہ ماتم میں کالا کپڑا پہننا, وہ تو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ وہ انہوں نے مصیبت میں کالے کپڑے پہنے. یہ کتاب محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی رحمہ اللہ کی, یہ صفحہ نمبر ہے 420, حدیث نمبر ہے 195. لما قتل الحسین ابن علی علیہ السلام, جب ہمارے آقا ہمارے سرور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی, لبسنا نساء بنی ہاشم السواد. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی صاحب مرد تو سب شہید ہو گئے تھے نا, صرف خواتین رہے, انہوں نے کالے کپڑے پہنے. اچھا وکان علی بن الحسین یعمل لہن الطعام للمآتم, اور ہمارے مولا امام زین العابدین علیہ السلام ان کے لیے خواتین کے لیے وہ کھانا بناتے تھے, ان عزاداروں کے لیے. وہ خود خدمت کرتے تھے ان خواتین کی کہ یہ عزادار ہیں, انہوں نے بہت داغ دیکھے ہیں, بہت غم دیکھے ہیں. مولا خود خدمت کرتے تھے, کھانا بناتے تھے اپنے پھوپھیوں کے لیے, اپنے بہنوں کے لیے.
اپنے والد صاحب کی بیواؤں کے لیے اور جو دوسرے شہداء تھے ان کے بیواؤں کے لیے, ان کے اہل خانہ کے لیے انہوں نے کالے کپڑے پہنے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ہم شیعہ اگر مصیبت میں کالے کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں فخر ہے کہ کس کی محبت میں, کس کے عزا میں پہنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نور عین کے عزا میں پہنتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی یہ سنت ہے. جی سر.